عرفان ٹہنی چھوڑ دے، یہ عرشی ملک صاحبہ کی ایک نظم ہے جس کا مرکزی خیال انگریزی ادب سے ماخوذ ہے۔ نظم یہ ظاہر میں ہے پر در حقیقت آئینہ، جو بھی چاہے اس میں صورت دیکھ لے اپنی ذرا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک آدمی عرفان تھا، راہ عرفانی سے پر نا واقف و انجان تھا، سیر کا شوقین تھا، کوہ و دمن میں گھومتا، تھا کبھی جنگل کبھی صحنے چمن میں گھومتا۔ ایک پہاڑی راستے پر سیر کو تنہا گیا، لے رہا تھا وہ پہاڑوں اور چٹانوں کا مزہ، چل رہا تھا جس پہ تھی بے حد عمودی وہ چٹان، سوچ میں گم تھا اچانک بٹ گیا اس کا دھیان، دفعتاً بگڑا توازن اور نیچے گر پڑا، گرتے گرتے ہاتھ ایک ٹہنی پہ اس کا جا پڑا، تھم گیا گرنا فضا میں وہ لٹک کر رہ گیا، پیڑ میں جیکٹ کا ایک کونا اٹک کر رہ گیا، جھولتا تھا وہ ہزاروں فٹ بلندی پر کہیں، تھی بہت ہی دور اس قسمت کے مارے سے زمین، سوجھتا کچھ بھی نہ تھا، چکرا گیا کہ کیا کرے، یہ تھا ناممکن ہمیشہ کے لیے لٹکا رہے، اس کے ماتھے پر پسینہ خوف کا آنے لگا، وہ مدد کے واسطے رہ رہ کے چلانے لگا، کوئی آ جائے مدد کو ہے خدا کا واسطہ، گر کے مرنے کو ہوں میں لوگو خدا نہ خواستہ، ہاتھ سے چھٹنے کو ہے ٹہنی کرے کوئی مدد، زندگی باقی نہیں رہنی کرے کوئی مدد، ہے کوئی انسان گر اوپر تو رسی پھینک دے، یا کسی بھی اور طرح سے مدد میری کرے، دیر تک قسمت کا مارا یوں ہی چلاتا رہا، ہو کے پھر مایوس آخر کار وہ چپ ہو گیا، چپ ہوا ہی تھا کہ آئی اس کے کانوں میں صدا، ہاں بھئی عرفان کیا تکلیف ہے بتلا ذرا، میں ہوں تیرے پاس کیا سنتا ہے تو میری صدا، جانتا ہوں میں تجھے تو بھی ہے مجھ سے آشنا، چیخ کر بولا وہ، ہاں میں آپ کو ہوں سن رہا، میں یہاں لٹکا ہوا ہوں دیکھیے جھک کر ذرا، پھر صدا آئی کہ ہاں میں دیکھ سکتا ہوں تجھے، میں بہت نزدیک ہوں اور خوب تکتا ہوں تجھے، بولا عرفاں کون ہو اے اجنبی اور ہو کہاں، بولا عرفاں کون ہو اے اجنبی اور ہو کہاں، نام میرا جانتے ہو کس طرح اے مہرباں، پھر صدا آئی کہ سن عرفان میں اللہ ہوں، پھر صدا آئی کہ سن عرفان میں اللہ ہوں، میں کہ ہر پل اور ہر لحظہ تیرے ہمراہ ہوں، گڑبڑا کر بولا عرفاں کون اللہ کیا خدا، ہڑبڑا کر بولا عرفاں کون اللہ کیا خدا، جس نے کن کہہ کر کیے تخلیق یہ ارض و سما، ہڑبڑا کر بولا عرفاں کون اللہ کیا خدا، جس نے کن کہہ کر کیے تخلیق یہ ارض و سما، ہاں خدا ہوں میں وہی تو چاہتا ہے مجھ سے کیا، میں ہوں اوپر اور نیچے دائیں بائیں ہر جگہ، بولا عرفاں کر مدد تجھ کو تیرا ہی واسطہ،
میں تیرا بندہ ہوں بے یارو مدد لٹکا ہوا، تیری ہی کھا کر قسم کرتا ہوں وعدہ اے خدا، تو نے اس مشکل سے گر مجھ کو کیا زندہ رہا، میں ہمیشہ کے لیے بن جاؤں گا نوکر تیرا، میں ہمیشہ کے لیے بن جاؤں گا نوکر تیرا، تیری خدمت میں رہوں گا بن کے میں چاکر تیرا، تیری الفت کا نشہ دل پر میرے چڑھ جائے گا، ذات پر تیری بھروسہ اور بھی بڑھ جائے گا، ہر گناہ کو چھوڑ دوں گا نیک بن جاؤں گا میں، شوق سے مسجد نمازوں کے لیے جاؤں گا میں سدا رکھوں گا روزے اور دے دوں گا زکوٰۃ، کر لیا ہے میں نے وعدہ تھام اب جلدی سے ہاتھ۔ پھر صدا آئی بہت بڑھ بڑھ کے تو دعوے نہ کر، بعد میں ہوں گی یہ باتیں پہلے نیچے تو اتر، اب جو کہتا ہوں تجھے سن غور سے عرفان تو، میری حکمت اور تدبیروں پہ رکھ ایمان تو، بولا عرفاں تیری حکمت پر میرا ایمان ہے، قادر مطلق ہے تو غالب ہے تو رحمان ہے، بول بھی جلدی سے اب اللہ عرفاں کیا کرے، سرد لہجے میں کہا اللہ نے ٹہنی چھوڑ دے، بول بھی جلدی سے اب اللہ عرفاں کیا کرے، سرد لہجے میں کہا اللہ نے ٹہنی چھوڑ دے، سن کے یہ فرمان اس کا خون بدن میں جم گیا، یوں لگا عرشی کے جیسے سانس اس کا تھم گیا، اس نے سوچا ٹھیک سے شاید نہیں میں سن سکا، کیوں نہ پوچھوں اپنے خالق سے میں دوبارہ ذرا، ڈر کے بولا اے خدا کہہ پھر سے عرفاں کیا کرے، پھر کہا اللہ نے عرفان ٹہنی چھوڑ دے، حوصلہ کر مجھ پہ رکھ ایمان ٹہنی چھوڑ دے، تھام لوں گا میں تجھے نادان ٹہنی چھوڑ دے، ایک لمبی خاموشی کفنا گئی عرفان کو، ایک لمبی خاموشی کفنا گئی عرفان کو، یوں لگا کہ چپ کی ڈائن کھا گئی عرفان کو، بعد کچھ وقفے کے پھر عرفان چیخا ناگہاں، بعد کچھ وقفے کے پھر عرفان چیخا ناگہاں، اور کوئی ہے مدد کو جو میری آئے یہاں، اور کوئی ہے مدد کو جو میری آئے یہاں۔ یہ نظم تو عرشی ملک صاحبہ کی یہاں تک ختم ہو جاتی ہے، لیکن بعض پڑھنے والوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو پھر انہوں نے منظوم طریقے پر ہی اس سے جو سبق نکلتا ہے وہ بھی لکھ دیا۔ سبق اس نظم سے یہ نکلتا ہے، ہم سبھی کا حال ہے ایسا ہی گر سوچیں ذرا، جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں اچانک مبتلا، رو کے پھیلاتے ہیں اس کے سامنے دستے دعا، عرض کرتے ہیں کہ اس مشکل سے کر ہم کو رہا، اور وہ رستہ کوئی سادہ سا دیتا ہے بتا، جانتے ہیں ہم کہ آقا کی اسی میں ہے رضا، پھر بھی ویسا کر نہیں پاتے سہم جاتے ہیں ہم، ہاتھ غیر اللہ کی چوکھٹ پہ پھیلاتے ہیں ہم کو لگتی ہے وہ سادہ راہ بے حد خوفناک، گھیر لیتا ہے ہمیں اپنے ہی اندر کا نفاق، گر کریں اس پر بھروسہ اور ٹہنی چھوڑ دیں، اپنی امیدوں کا رخ خالق کی جانب موڑ دیں، خود کو اس کے پیار کی آغوش میں پائیں گے ہم، بھول کر ہر غم سکون و چین پا جائیں گے ہم۔ شکریہ۔